بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو عارضی، مختصر اور ختم ہونے والی بنایا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر یقینی بھی ہے۔ کتنا وقت باقی رہ گیا، کتنے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ کوئی بشر بتا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، بتاؤ دنیا کی زندگی کتنی غیر یقینی ہے، کیا کہتے ہو؟ تو عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں، یعنی یہ اب ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، مجھے امید نہیں، پتہ نہیں کہ دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ جب سورج چڑھتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے جلدی کر، آج کا دن پھر تیری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو دنیا کی زندگی عارضی، ختم ہونے والی، اور پھر یہاں کی زندگی غیر یقینی ہے۔ یہ اب دوپہر کا وقت قریب آ گیا، پھر ظہر کی نماز ہوگی، ہمیں رات بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب انسان بستر پر لیٹتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آج تو بستر پر سو رہا ہے، لیکن اس کو مت بھولنا، وقت قریب آ رہا ہے کہ تو قبر کی مٹی پر سوئے گا، پھر بہت جلد وہ سیدھا بھی ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی، ختم ہونے والی کیوں ملی ہے؟ یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں دنیا میں ہم نے ایسے ہی بھیج دیا، بس بغیر کسی مقصد، بغیر کسی عنوان کے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان کے تحت، ایک مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، بھیجا ہے۔ الا لیعبدون، اور علماء حضرات فرماتے ہیں الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، اللہ کو پہچاننا، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جا رہے ہیں، اس کو پہچاننا۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے۔ دنیا کے اندر ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عنقریب موت آئے گی اور ہمیں اس دنیا سے جدا کر دے گی اور ہمیں آخرت میں پہنچا دے گی، اور وہ موت ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، اور موت آئے گی بلا تفریق کے۔ یہ بوڑھا ہو گیا اس لیے موت آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جوان ہے اس پر موت نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ بلا تفریق کے، جوان ہو، بوڑھا ہو، عرب ہو، عجم ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو، فقیر ہو،
کسی بھی زبان بولنے والا ہو موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کے اعزاز کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں کس بات کی؟ فرمایا کہ حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں اپنے پیچھے دو واعظ یعنی نصیحت کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور دوسرا خاموش ہے۔ فرمایا بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش موت کی یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو موت اور موت کے بعد کی زندگی کی خبر دی ہے، لیکن جتنا میں نے خبر دی کسی نبی نے اتنی خبر نہیں دی۔ موت اور اس کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور موت آئی اور وہ زندگی شروع ہو گئی۔ آخرت کی زندگی برزخ ہے، جب انسان مرتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ موت سے لے کر اور حشر کا میدان قائم ہونے تک یہ وقفہ، یہ جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور یہ بھی سالہ سال بہت طویل عرصہ ہے۔ اب جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے مر گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، کتنے ہزار سال ہو گئے، 5000 10,000 کتنے ہزار سال ان کو بیت گئے اور برزخ میں ہیں۔ پھر برزخ کے بعد حشر کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اتنا لمبا عرصہ۔ پھر حشر کے میدان کے بعد پلسرات ہے، یہ ایک راستہ ہے، بڑا تنگ راستہ ہے، کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، اور اس راستے سے، اس پل سے ہر فرد بشر کو گزرنا ہے۔ کتنا لمبا وقفہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں پلسرات 1500 سال، 1500 سال۔ اس کے بعد پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں تک کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل دے دی جائے گی اور اس کو ذبح کیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد اب کسی کو موت نہیں آنی۔ تو یہ سارا لمبا سلسلہ ہے، آخرت کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہم بوئیں گے، جیسا کریں گے، حشر کے میدان میں ہمیں ویسا ملے گا۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر ایسے اعمال کیے جس سے اللہ راضی ہو گئے تو دنیا کے اندر وقفہ تھوڑا سا یہاں سے نکل جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں مزے ہوں گے، اللہ راضی ہو گئے۔ اور اگر دنیا کے اندر ہم نے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہو گئے، پھر دنیا کی زندگی تو ختم ہے، پھر ہمیشہ 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 آخرت میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں،
اور مصیبت ہیں۔ دنیا کے اندر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ جب انسان آخرت میں پہنچ جائے گا تو پھر ایک درخواست پیش کرے گا اللہ کے سامنے۔ وہ درخواست اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کر دیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا، حشر کا میدان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے سن لیا لوگوں کی چیخ و پکار، افراتفری، نفسا نفسی، یہ سب اس کی جو شور ہے وہ ہمارے کانوں میں ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہمیں دنیا کی زندگی ایک اور بار مل جائے، اب کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے۔ وہاں درخواست کریں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے، اب کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور ایک ہی دفعہ ملی ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی سے گزر گیا، ختم، پھر واپس کبھی اس دنیا کی زندگی میں آ نہیں سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے یہیں کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم ہنسنا کم کر دو، تم رونا زیادہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جتنا تمہیں پتہ ہے آخرت کے بارے میں، اگر جانوروں کو اتنا پتہ چل جاتا تو تمہیں کوئی موٹا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم اور فکر میں پتلے ہو جاتے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے تو اللہ نے فرما دیا حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو حشر کے میدان میں بدلہ دیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، اور اس بے سینگ والی بکری کو پھر سینگ دیے جائیں گے اور وہ بدلہ لے گی۔ جب سارا معاملہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جانوروں سے فرمائیں گے اب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب گنہگار انسان، جب پاپی انسان، جب بد کردار انسان، جب بے عمل انسان یہ منظر دیکھیں گے تو تمنا کرنے لگیں گے کاش ہم بھی ان کی طرح جانور ہوتے تاکہ حشر کے میدان میں ہم بھی مٹی ہو جاتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دیکھو آخرت ہے، موت ہے، پھر سکرات ہے، سکرات کی تکلیف ہے، اور اس کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے۔ فرمایا اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا قبر یہ آواز نہ دیتی ہو میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اور میں اکیلے پن کا گھر ہوں۔ یہ روزانہ روزانہ یہ قبر یہ آواز دیتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم اس بات کو بھول چکے، ہمیں اب یاد نہیں رہا کہ آخرت آنے والی ہے، کسی لمحہ بھی ہمیں دنیا چھوڑنی ہوگی اور جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک آیت بیان کی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ آدمی اس وقت پڑھتا ہے جب کوئی مشکل آ جائے،
کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے، اس پر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے اس دنیا کے اندر، ہم کیا کیا لے کر آئے ہیں، کیا عنوان لے کر آئے ہیں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم اس کو پہچانیں اور اس کو پہچان کر اس کو راضی کریں۔ یہ مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ لیکن آج دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کے کام کاج، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، اس نے ہمیں بھلا دیا کہ موت آنے والی ہے۔ لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آ گیا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ ہم خود سوچیں، ہمارے کتنے عزیز و اقارب، ہمارے کتنے قریبی لوگ ہماری طرح تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے، اور ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے اور ہمیں بھی جانا ہے۔ تیاری کر لیں، تیاری کا موقع اللہ نے دیا ہے، آج وقت ہے، اور پھر نہ جانے یہ وقت ہمارے پاس ہوگا یا نہ ہوگا۔ تیاری کیا کرنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے، جو جی میں آئے، جیسا طبیعت چاہے، جیسا من مانے، ویسا آدمی زندگی گزارے۔ من چاہی خواہشات پر انسان دنیا کی زندگی گزارے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے اپنے نفس کو قابو کرے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے تقاضوں کو کچھ دبائے، کچھ مجاہدہ، کچھ مشقت، کچھ قربانی، اس طرح سے زندگی گزارے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور اللہ راضی ہو کر ایسی زندگی دنیا میں پاکیزہ صاف ستھری عطا فرما دے تاکہ آخرت والی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دونوں طریقوں پر اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ کتنا اختیار دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کتنا اختیار ملا ہے دنیا کی زندگی میں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر کی، پھر فرمایا اس ٹانگ کو اوپر کیے ہوئے اب دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک ٹانگ اٹھائی ہے اور ایک ٹانگ اٹھاتے اٹھاتے میں دوسری ٹانگ بھی اٹھا دوں، یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، میں تو گر جاؤں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار اللہ نے دیا ہے، بس اتنے ہی اختیار پر پوچھو گی ہم سے، کوئی زیادہ ہمیں کام نہیں کرنا، اتنا ہی اختیار اللہ نے دیا ہے اور اسی پر پوچھو گی۔ کیا پوچھو گی؟ کیا کر کے آئے ہو؟ حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں 5 سوال ہوں گے ہر فرد بشر سے، اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ ہر فرد بشر سے 5 سوال ہوں گے حشر کے میدان میں، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کیسا ہو، اس سے 5 سوال۔ پہلا سوال، جوانی کہاں خرچ کی؟ جوانی کہاں خرچ کی؟ زندگی کہاں استعمال کی؟
مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم اللہ نے دیا اس پر کیا عمل کیا۔ پانچواں سوال کیا؟ عمل کیا کیا۔ جوانی، زندگی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پر کیا عمل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ہر فرد سے جب موت آئے گی اور وہ برزخ میں پہنچے گا، قبر کی زندگی شروع ہوگی، تو منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، اور پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ یہ 3 سوال تو برزخ کے، 5 سوال حشر کے میدان کے، اور زندگی یہاں ہے اور ہم غفلت کے اندر بھولے بیٹھے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ لوٹ کر آنا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی منمانی کی زندگی، خواہشات کی زندگی، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اور یہ زندگی، اطاعت والی زندگی، فرما برداری والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کیوں ضروری ہے؟ چلیں آخرت تو بعد میں ہے، دنیا کی زندگی ابھی ہے، پہلے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا دار و مدار بھی، اس کی خوشحالی، اس کی اچھائی، اس میں آسانی، اس میں عافیت، یہ اس پر منحصر ہے انسان دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اختیار کر لے۔ یہ زندگی دنیا کی، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے، جتنی خرابی ہے، جتنی مصیبتیں ہیں خشکی اور تری پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق، اگر ہم اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، منمانی کر رہے ہیں، جی چاہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اپنی منمانی خواہشات کو پورا کرنا، جی چاہی، اب انسان کے اندر نفس ہے نا، نفسانی والی زندگی، نفسانیت، انانیت، شیطانیت، شہوانیت، اس کے مطابق زندگی انسان گزار رہا ہے۔ اللہ فرمانے زندگی تنگ ہو جائے گی، مصیبت والی زندگی ہوگی، پریشانی والی زندگی ہوگی۔ یہ جتنی تکالیف ہم پر آ رہی ہیں، یہ جتنی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں بلکہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میرے اعمال خراب ہو گئے، میرے اعمال بگڑ گئے، جب اعمال بگڑ گئے اللہ نے حالات کو بگاڑ دیے۔ حالات مشکل ضرور آتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے اور انسان اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی مشکل بھی آتی ہے نا، کوئی مشکل اللہ کی طرف سے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے ساتھ وہ معاملہ ہمارا نہیں جو ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ مال بھی ہے، نقشے بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، ظاہری راحت کا سارے اسباب ہیں، لیکن دل بہت پریشان ہے، دل اتنا تنگ ہے، زندگی ایک بوجھ بن گئی، زندگی ایک مصیبت بن گئی۔ ایک صحابیہ ہیں،
اور وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا اور طلحہ اس کا نام تھا، اور کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد اللہ نے شادی کے بعد عطا فرمایا۔ میرا شوہر ابو طلحہ، اس کو اس بچے سے بڑی محبت، بچہ اتنا بڑا ہو گیا رینگنے لگا، پھر بچہ اتنا بڑا ہو گیا چلنے بھی لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بچے سے بڑے مانوس ہو گئے۔ بچہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا، ماں باپ پریشان۔ تو ام طلحہ فرماتی ہیں میں پریشان، اب کیا ہوگا؟ شوہر بھی پریشان، صحابی ہیں۔ شام کو واپس آئے، ابو طلحہ شام کو گھر واپس آئے۔ پہلا سوال، بچے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے جواب دیا اب ذرا سکون ہے، اطمینان ہے۔ شوہر کو بھی اطمینان ہو گیا، اتنی سخت بیماری، بخار تھا۔ پھر ام طلحہ فرماتی جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے استقبال کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے اور اس کا استقبال کرتی ہے، میں نے ویسے ہی کیا۔ پھر ماں باپ بھی جیسے ملتے ہیں، اللہ اولاد دیتی ہے، ہم نے ایسے بھی ملاپ کیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، پھر میں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کوئی امانت دے اور پھر کچھ وقفے کے بعد وہ امانت واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا اگر کسی نے امانت دی ہے اور وہ امانت اب واپس لینا چاہتا ہے اس کو واپس کر دے۔ مسئلہ تو یہی ہے، امانت اس کی مانگ رہا ہے، اس کو واپس کر دو۔ تو بیوی نے کہا، صحابیہ ہیں، بیوی نے کہا بس میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں، اللہ نے ایک امانت دی اور اللہ نے اب واپس لے لی اور طلحہ کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں نے اس کو نہلا لیا، میں نے اس کو کفنا دیا، اب تم فجر کی نماز کے لیے جاؤ گے، اپنے ساتھ لے کر جانا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دوں۔ اب ابو طلحہ حیران پریشان، خیر فجر کی نماز کے لیے گئے اور اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کا جنازہ بھی ساتھ لے کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی، سارا قصہ سنا دیا کہ اے اللہ کے رسول آج تو یہ معاملہ ہو گیا، میں تو اپنی بیوی کے صبر پر اور اس کے اطمینان پر اور اس کی بردباری پر حیران ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات کی ملاپ میں برکت عطا فرمائے۔ اور مورخین کہتے ہیں اتنے ان کو بچے ہوئے، وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ بن گئے۔ کیا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے یہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہوا؟ مقصد زندگی، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دیا، اس کو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اس کا دل منور ہو گیا، اس کے دل میں ہر قسم کی شرح صدر وہ موجود ہے، اس کے دل میں اب اللہ کے اسماء الحسنی نقش ہو گئے، وہ اب ان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے دل میں اللہ کا استحضار آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اس کی زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، کوئی اور وقت ملے گا نہیں، یہیں تیاری کرنی ہے، یہیں سارا کچھ کرنا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ شہرک سے بھی قریب ہیں، کہیں جانا بھی نہیں، اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ہم اللہ کی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے، ہر قدم اس طرح سے اٹھانا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں کرنا۔ اب تک کہ ہم نے زندگی ایسی گزاری، منمانی کی، خواہشات کی، گناہوں کی ہم نے زندگی گزاری، اس پر تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں اور رجوع کریں اللہ کی طرف، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ، اب تک ہم نے جو زندگی گزاری تیری نافرمانی میں گزاری، گناہوں میں گزاری، خواہشات کے مطابق، من چاہی جی چاہی کے مطابق زندگی گزاری، اے اللہ تو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ رجوع کیا، معافی مانگی، دل سے توبہ کر لی، وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جب تک آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، اپنی امت میں بنفس نفیس، یا جب تک امت استغفار کرتی رہے، اللہ سے معافی مانگتی رہے، اللہ کا کوئی عمومی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطاوار ہے، گنہگار ہے، گناہ کرتی ہے، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین توابون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے، رجوع کرے، توبہ کرے، عزم کرے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ بس استغفار کے اندر، توبہ کے اندر، رجوع کرنے کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں، لیکن وہ شرائط ایسے نہیں کہ جو ہم نہ کر سکیں۔ شرائط کیا ہیں؟ توبہ کرنا، استغفار کرنا، پھر دل میں شرمندگی، افسردگی اور پکا عزم، اب میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ایمان والا کون ہے؟ کہتے ہیں ایمان والا وہ ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر وہ بار بار اس کو نہیں کرتا، وہ پکا عزم کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا؟ اسے جدا ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ پھر وہ گناہ دوبارہ نہ ہو، وہ اسباب اختیار کرنا، یعنی کیا؟ ماحول اختیار کرنا اچھا، آدمی اس جگہ ہی نہ جائے جہاں اسے گناہ ہو جاتا ہے، آدمی اپنی سوچ کو ہی بدلے، آدمی دعاؤں میں لگ جائے، آدمی اعمال کا اہتمام شروع کر دے تاکہ اس کا دل اس گناہ سے ہٹ جائے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے، وہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کے اپنی طبیعت میں آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آدمی اتنا اللہ کا استحضار پیدا کرے، آدمی اتنا اللہ کا دھیان اپنے اندر جمائے، اتنا اللہ 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 کرے کہ اللہ کا ایسا دھیان جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، نسخہ بتا رہے ہیں، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو گناہوں کا عادی بنا دیا، اب نفس کو قابو کرنا ہے،
کیسے کریں گے؟ اللہ فرمانے جس کو اس کا استحضار ہو جائے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، خوف پیدا ہو جائے، ہاں مجھے اب گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا اتنا دھیان پیدا کیا جائے، میرا مالک میرا خالق جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، جس نے اپنی شفقتوں کی عنایتوں کی بارشیں مجھ پر برسا دی، قدم قدم پر میں تو ایک قدم بھی بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کے کرم کے رکھ نہیں سکتا، اس نے جب مجھ پر اتنا احسان کیا اور میں اس کی نافرمانی کروں، اپنی خواہشات پر زندگی گزاروں۔ اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفت احسان کے درجے کو پہنچ جاؤ۔ صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو، اس ایسی حالت میں کرو، اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی فإنہ یراک، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں، کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں، یہاں تک کہ دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ اتنا اللہ اللہ کیا جائے، اتنا اللہ کو بولا جائے، اتنا اللہ کو کہا جائے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ جب آدمی یہ اس کام میں لگ جائے گا تو اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا، اور جب اللہ کا دھیان ہوگا یہ نافرمانی سے، یہ گناہوں سے انسان کو روک دے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو چوکیدارہ کے طور پر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایسے ہی الصبح رات کا آخری وقت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مدینہ منورہ کے کنارے پہنچ گئے۔ غریب غربا کی بستی، جھونپڑیاں ہیں، بکریاں چرانے والے، دودھ بیچنے والے، ادھر آ جائیں یہ جگہ ہے، بکریاں چرانے والے، دودھ بیچنے والے، ان کی بستی۔ وہاں پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جھونپڑیوں کے درمیان کے راستے میں گزر رہے ہیں، ایک جھونپڑی میں سے آواز آ گئی، عورت کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے آواز سنی، ٹھہر گئے۔ جواب میں ایک لڑکی کی آواز آئی، آواز یہ، اماں جان آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا کہ جو ایسا کام کرے اس کو سزا ہے؟ پھر عورت کی آواز آئی، بیٹی یہاں کہاں امیر المومنین؟ تو لڑکی کی آواز آئی، اگر امیر المومنین نہیں، امیر المومنین کا خدا ہے، اللہ تو ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ آواز کان میں پڑنا تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہوں نے اس جھونپڑی کے اوپر ایک نشان لگا دیا۔ وہیں سے لوٹے، اپنے گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھایا، کہا جاؤ فلاں جگہ فلاں علاقے ایک جھونپڑی ہے، یہ نشان ہے، وہاں ایک لڑکی ہے، جاؤ اس کا رشتہ مانگ کر آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ بھی نہیں، نہ لڑکی دیکھی، نہ لڑکی کا خاندان دیکھا، ایک جھونپڑی ہے، اس میں سے آواز آئی ہے، صرف آواز سنی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بھانپ گئے اپنی فراست سے، یہ وہ لڑکی ہے جس کو مقصد زندگی حاصل ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صاحبزادے گئے،
خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا صاحبزادہ ہے، جاتا ہے، وہ جھونپڑی کے نشان کو پہچانتا ہے، اس لڑکی کا رشتہ مانگتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور کون ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ جب یہ خلیفہ بنے تو ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر دیا، چیخ ماری، زار و قطار رونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کہ بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ تسلی دی، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ایک بکری گئی ہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، میں ایک بکری پر نہیں رو رہا، جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خلیفہ بنے، کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا، آج حملہ کر لیا، معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اور واقعی اس لمحہ، اس سے چند لمحہ پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، کسی نے ان کو زہر دے دیا تھا، انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کا دھیان جم جاتا ہے، جب اللہ کا دھیان دل میں نقش ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر اس کا استحضار ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دوں گا، مجھے جواب دینا ہے زندگی کا، مجھے حساب دینا ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے، لو یہ تمہاری کتاب ہے، اس کو خود پڑھو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ جب انسان حشر کے میدان میں اپنا نامہ اعمال کھول کے پڑھنا شروع کرے گا، پڑھے گا، ایک ایک چیز پڑھے گا، اور پھر یہ انسان کہے گا یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں تو شاید سمجھنا مشکل تھا، اب تو سمجھنا اور آسان ہو گیا۔ آدمی جو بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کے کمرے کے اندر میں حاجی صاحب نے ایک بات فرمائی، 2 یا 3 یا 4 لوگ ہوں گے بس اس کمرے میں، اور حاجی صاحب نے ایک بات فرمائی، اب بات مکمل ہو گئی، اب میں اس کمرے سے باہر نکلا ہی ہوں تو سعودی عرب سے ایک فون آ گیا کہ بھئی حاجی صاحب نے آپ سے یہ بات کی۔ میں حیران ہو گیا، ابھی تو میں کمرے سے باہر ہی نکلا ہوں اور سعودی عرب میں بات پہنچ گئی۔ ہمارے ایک امین صاحب تھے، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا تبلیغ والوں کی بات تو اتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر میرے کمرے میں میری بیوی بھی چھینک مارے تو پشاور میں کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بات اتنی تیزی سے تبلیغ والوں کی پھیل جاتی ہے۔ بہرحال ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ کرامن کاتبین، نامہ اعمال لکھنے والے، یہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایمان کی حقیقت مل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، بھئی تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان کی حقیقت تمہیں کیسے مل گئی؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتے، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو بھی میں کان سے سن رہا ہوں۔ ان کی یہ حال ہو گیا تھا، اتنا استحضار، اتنا دھیان، اتنا خیال۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ نماز پڑھی ہم نے، نماز سے فارغ ہو گئے اور چلے بھی گئے، ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا، ایک دفعہ بھی دھیان نہیں آیا
کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ بھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کھولتے اور کیا کہتے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے صرف یہ تصور کے ساتھ، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آج ہم بھی قرآن کھولتے ہیں، پورا پارہ پڑھ لیا، رکوع پڑھ لیا، خیال تک نہیں آیا۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہ کا نام لیا ہم نے، لیکن اللہ کا دھیان ہی نہیں آیا، اللہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارا دل غافل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ دل کہیں اور ہے اور آدمی کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے یوں کہہ دیا، یہ سجدے کہیں ہمیں کافر نہ بنا دیں کہ سجدہ تو ہے اللہ کو اور خیال پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے۔ اس لیے اپنا دھیان جمانا ہوگا، اپنا استحضار پکا کرنا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، کوئی چیز مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت الخلاء جاتے، بیت الخلاء کیا تھا؟ وہ تو کھلا میدان تھا اس زمانے میں۔ جاتے تو ایسی جگہ تلاش کرتے جو چھپی ہوئی جگہ ہو، جو پردے کی جگہ ہو، اور پھر آ کر یوں عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی حیا آتی ہے کہ اللہ تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے اپنا ستر کیسے کھولوں؟ مجھے تو اللہ سے ایسی حیا آتی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، یہ وہ ہیں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بلکہ اللہ خود ان سے حیا کرتے ہیں۔ ایسے شرمیلے تھے، حیا والے تھے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ مدینہ منورہ کی سب سے حیادار کنواری لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے، حضور کو اس سے بھی زیادہ حیا آتی تھی۔ کیا ہے یہ حیا؟ کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ اللہ کے استحضار سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ مکمل دین دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے، دیکھو اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ آدمی رک جائے اللہ کی نافرمانی سے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها قال ان تحجزوا عن محارم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عرض کیا، کلمے کا کیا اخلاص ہے؟ فرمایا، یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ دیکھیں، آدمی دنیا کے اندر اگر اپنی خواہشات کو بھی پورا کرے نا، میں اپنی منمانی کروں گا، خواہشات کو پوری کروں گا، تو یہ دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وادی سونے کی دے دی جائے اس بشر کو، اس آدم کی اولاد کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، اس کا مالک بن گیا، یہ دوسرے کی تمنا کرے گا۔ پھر فرمایا دوسری دے دی جائے، یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔
خواہشات تو اتنی ہیں ہماری، تمنا اتنی ہیں، اور پھر زندگی دنیا کی یہ تو تھوڑی ہے اس دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر کسی نے اپنی ساری خواہشات بھی پوری کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کر لے گا وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہاں پابندی کی جگہ ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے نفس کو بھی قابو کرنا ہے۔ اور شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا، یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، اور اس کو ہم اپنا دشمن بنائیں اور اس کی بات نہ مانیں۔ یہ تو چاہتا ہے شیطان کہ ہم اپنی منمانی کریں، گناہوں کی زندگی اختیار کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں۔ آدمی اللہ کے ساتھ تعلق کب پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ احکامات بھی پورا کرے اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھے۔ گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، دین پر بھی چل رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں ایک رخ پر آنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات لے کر آئے ہیں، طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، ایمان والوں سے فرماتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ نہیں ایسی بات کہ طبیعت میں تو یہ بات آ رہی اس کو پورا کر لو اور طبیعت میں یہ بات نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ چاہے طبیعت میں آئے یا نہ آئے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ احکامات ہیں کرنے والے کریں گے، منع کرنے والے احکامات ہیں اس سے رک جائیں گے۔ اور یہ ہے پورا کا پورا دین۔ جس نے دین پر اپنی زندگی ڈال دی اور اختیار کر لی، اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان۔ اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اے اللہ اب تک جو کچھ ہو گیا ہمیں معاف کر دے اور آئندہ کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اور دعا کے شروع کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما کہیتنی، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈھانک دے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا ہوگا، اے اللہ اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو گئے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ راضی ہو گئے پھر کہیں جانا نہیں، اور اگر اللہ راضی نہ ہوئے بلکہ ناراض ہو گئے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، پھر تو مشکل ہی مشکل ہے۔ اور اس کے لیے ہم عزم کریں، نیت کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور کوئی مشکل نہیں۔ ہم آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے تو بہت دفعہ توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اور میں نے ہر دفعہ توبہ توڑ دی، تو کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا۔ اللہ کے دربار میں نا امیدی تو ہے ہی نہیں۔ اگر تم یوں کہتے ہو تم نے 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ توبہ کر کے اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کر لو۔ اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بندہ معافی مانگتا ہے اور معافی مانگ کر رجوع کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں، دیکھو میرے فلاں ابن فلاں نے، فلاں بنت فلاں نے مجھ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، مجھ سے صلح کر لی، گواہ رہنا میں نے اسے صلح کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس سے صلح کر لی۔ اور پھر جب آدمی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے
اس کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین سے بھلا دیے جاتے ہیں، جس پرچے پر لکھا ہے اس پرچے سے مٹا دیے جاتے ہیں، جس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب سے ہٹا دیے جاتے ہیں، خود کرنے والے سے بھی اللہ گناہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور پوری کوشش کریں، زور پورا لگائیں، آئندہ سے میں اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاروں اور اس کے علاوہ نہیں گزارنی۔ اب جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ کس کی کڑی ہے؟ کیسے ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ کر فرما برداری والی زندگی پر آ جائیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بھئی آپ بیعت کرتے ہیں، کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں گناہوں والی زندگی چھڑوا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا ہے، یہ میرا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو بیعت ایک سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر کیا کلام پاک میں کہ درخت کے نیچے جو بیعت رضوان ہوئی، جتنے اس میں شریک ہوئے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کو بھی بیعت کرتے تھے۔ مردوں کو تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، مستورات کو اپنے گھر کے اندر پردے میں، اور حضور کے پاس ایک یمنی چادر تھی، یمنی چادر گھر میں پھیلاتے اور خود باہر مسجد میں اس چادر کا ایک کونا پکڑتے اور پھر اس مستورات سے بیعت کرتے تھے۔ اور بیعت کس بات پہ کرتے؟ مختلف عنوانات، ہم جہاد کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم مال بھی دیں گے اللہ کے راستے میں، ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، اور ہم گناہوں سے بھی بچ کر رہیں گے۔ مختلف عنوانات پر بیعت ہوتی تھی۔ چونکہ حضور سے ثابت ہے اس لیے ہم بیعت کرتے ہیں، لیکن بیعت بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ ہے۔ مقصود اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ اب بیعت ہونے کے بعد اہتمام آدمی مربوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے اعمال میں۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز، کوئی شرعی عذر نہیں، 5 وقت کی نماز، اور بہترین عمل تو اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اپنے مردوں سے پوچھیں وقت کب داخل ہوتا ہے نماز کا۔ اور پھر مولانا احسان صاحب تو فرماتے تھے مستورات گھر میں جگہ بھی مقرر کر لیں، متعین کریں، مختص کریں، یہ جگہ ہے نماز پڑھنے کی، یہ جگہ ہے ذکر کرنے کی، اس کو پاک صاف رکھیں۔ بچے ہوتے ہیں، اب بچے پیشاب کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس جگہ کو، کونے کو یا اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور وہاں پر ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ مردوں سے پوچھیں کب وقت داخل ہوتا ہے، فجر کا وقت کب داخل ہوتا ہے، فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، ہمیں وقت کا معلوم ہو، اور ان اوقات کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا قرآن پاک کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کسی اور عمل سے اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن پاک اس کی تلاوت ہو۔ حافظ قرآن ہیں زیادہ پڑھیں، غیر حافظ ہیں تھوڑا پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، خواہ مختصر ہو لیکن روز کا۔ جو عمل مسلسل کیا جاتا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، روز کیا جاتا ہے، بلا ناغہ کیا جاتا ہے، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت اور ہوتی ہے۔ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، فائدہ ضرور ہے، نفع ضرور ہے، ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو نورانیت اور روحانیت ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ کوئی عذر نہیں ہے، ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہم قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر صبح شام کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں،
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا ضرور اہتمام ہو۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے صبح شام کی دعاؤں میں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعہ یہ صورتیں صبح کو، 3 دفعہ یہ 3 صورتیں شام کو۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے جو ان 3 صورتوں کو صبح شام اہتمام سے پڑھے گا، یہ 3 صورتیں اس کے ہر کام کے لیے کفایت کر جائیں گی، ہر کام اس کا بنتا چلا جائے گا۔ کتنا مختصر ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی اور صبح شام کی دعائیں ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں۔ پھر مسنون تسبیحات ہیں، سوائم کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ کم سے کم 1 تسبیح صبح کو اور 1 تسبیح شام کو۔ پھر مستورات کے لیے گھر سے باہر جانا، اتنی ہی دیر تک جانا جتنی ضرورت ہو، بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا یہ غیر مناسب ہے۔ گھر سے جانا ہے اجازت لے کر جائیں، اپنے مردوں سے اجازت لے کر جائیں، پردے کی حالت میں جائیں، واپس آئیں جلدی سے آئیں، ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جائیں۔ اور پھر پردے کی حالت میں جانا ہے، گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے سلام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، مردوں کو بتائیں سب سے پہلے کام داخل ہونے کا کیا ہے، سلام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے گا گھر والوں کو، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں ہمیشہ فراخی ہی فراخی رہے گی۔ پھر ہم بچوں کی تربیت کرنا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو نیک صالح بنائیں، اچھی عادتوں کا عادی بنائیں، بری عادتوں کا ان کو عادی نہ بنائیں، اچھی عادتیں ہوں ان کی تربیت کریں۔ اور پھر شوہر کی تابعداری ہے، خدمت ہے۔ عورت کے لیے تو بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو بلائیں گے اپنے سامنے، انہوں نے صرف چند کام کیے ہوں گے۔ چند کیا کام کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نماز اہتمام، رمضان کے روزے اس کا اہتمام، شوہر کی تابعداری، اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کی ہوگی۔ بس یہ 4 کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس جانب سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، شوہر کی تابعداری، اپنی عزت کی حفاظت، بس یہ 4 کام اگر کر لیے یہ عورت جنتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی یہ عورت جنتی ہے۔ اس لیے اب بیعت کا سلسلہ کرتے ہیں ہم۔ یہ رسی ہے، سبز رنگ کی رسی ہے، جن کو بیعت ہونا ہے اس رسی کو تھام لیں۔ ہاں جی، مردوں میں سے کسی کو بیعت ہونا ہے؟ مردوں میں سے کسی کو بیعت ہونا ہے؟ 2 بیعت ہو رہا ہے، سب ہیں، سب بیعت ہو گئے؟ ہاں آپ کو نا، آپ ادھر آ جائیں۔ اچھا، بیعت کے الفاظ کہے جائیں گے۔ مستورات و دھیمی دھیمی آواز سے، مستورات کی آواز بھی یہ بھی پردے کی چیز ہے، آواز باہر نہ جائے، اس کا ذرا خیال رکھ لیں۔ ہاں مرد جو ہے نا وہ ذرا زور سے بھی بول سکتے ہیں۔ جب میں الفاظ کہتا جاؤں آ جائیں، ہاتھ تھام لیں، اس کو ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی میں نے
کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعت سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا اور عہد کیا انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ کبھی آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ بیعت کی ہم نے بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ سے بواسطہ بواسطہ مولانا مولانا عبد الحفیظ عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ سے نوشاد کے ہاتھ پر نوشاد کے ہاتھ پر اب یہ بیعت مکمل ہو گئی۔